بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 منٹ کی عدالت۔ عرب سالار قتیبہ بن مسلم نے اسلامی لشکر کشی کے لیے اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے سمرقند کو فتح کر لیا تھا۔ اصول یہ تھا کہ حملہ کرنے سے پہلے 3 دن کی مہلت دی جائے، اور یہ بے اصولی ہوئی بھی تو ایسے دور میں جب زمانہ بھی عمر بن عبدالعزیز کا چل رہا تھا۔ سمرقند کے پادری نے مسلمانوں کی اس غاصبانہ فتح پر قتیبہ کے خلاف شکایت دمشق میں بیٹھے مسلمانوں کے حاکم کو ایک پیغمبر کے ذریعے بھیجی۔ خط میں پیغام لانے والے نے دمشق پہنچ کر ایک عالی شان عمارت دیکھی جس میں لوگ رکوع و سجود کر رہے تھے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، کیا یہ حاکم شہر کی رہائش ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ تو مسجد ہے، تو نماز نہیں پڑھتا کیا؟ پیغام لانے والے نے کہا، میں اہل سمرقند کے دین کا پیروکار ہوں۔ لوگوں نے اسے حاکم کے گھر کا رستہ دکھا دیا۔ قاصد لوگوں کے بتائے ہوئے رستے پہ چلتے حاکم کے گھر جا پہنچا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص دیوار سے لگی سیڑھی پر چڑھ کر چھت کی لپائی کر رہا ہے اور نیچے کھڑی ایک عورت گارا اٹھا کر اسے دے رہی ہے۔ قاصد جس راستے سے آیا تھا واپس اسی راستے سے ان لوگوں کے پاس جا پہنچا جنہوں نے اسے راستہ بتایا تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا، میں نے تم سے حاکم کے گھر کا پتہ پوچھا تھا، نہ کہ اس مفلوق الحال شخص کا جس کے گھر کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے تجھے پتہ ٹھیک ہی بتایا تھا، وہی حاکم کا گھر ہے۔ قاصد بے دلی سے دوبارہ اس گھر پہ جا کے دستک دی۔ اس نے جو شخص کچھ دیر پہلے لپائی کر رہا تھا وہی اندر سے نمودار ہوا۔ میں سمرقند کے پادری کی طرف سے بھیجا گیا قاصد ہوں، کہہ کر اس نے اپنا تعارف کروایا اور خط حاکم کو دے دیا۔ اس شخص نے خط پڑھ کر اسی خط کی پشت پر ہی لکھا، عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سمرقند میں تعینات اپنے عامل کے نام ایک قاضی کا تقرر کرو جو پادری کی شکایت سنے۔ مہر لگا کر خط واپس قاصد کو دے دیا۔ قاصد وہاں سے چل تو دیا مگر اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے، کیا یہ وہ خط ہے جو مسلمانوں کی اس عظیم لشکر کو ہمارے شہر سے نکالے گا؟ سمرقند لوٹ کر قاصد نے خط پادری کو تھمایا، جسے پڑھ کر پادری کو بھی اپنی دنیا اندھیر دکھائی دی۔ خط تو اسی کے نام لکھا ہوا تھا جس سے اس نے شکایت کی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ کاغذ کا یہ ٹکڑا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، مگر پھر بھی خط لے کر مجبوراً اسی حاکم سمرقند کے پاس پہنچے جس کے فریب کا وہ پہلے ہی شکار ہو چکے تھے۔ حاکم نے خط پڑھتے ہی فوراً ایک قاضی کا تعین کر دیا جو سمرقندیوں کی شکایت سن سکے۔ قاضی کا نام جمیع تھا۔ موقع پر ہی عدالت لگ گئی۔ ایک چوبدار نے قتیبہ کا نام بغیر کسی لقب و منصب کے پکارا۔ قتیبہ اپنی جگہ سے اٹھ کر قاضی کے روبرو اور پادری کے ساتھ ہو کر بیٹھ گئے۔ قاضی نے سمرقندی سے پوچھا، کیا دعویٰ ہے تمہارا؟ پادری نے کہا، قتیبہ نے بغیر کسی پیشگی اطلاع کے ہم پر حملہ کیا، نہ تو اس نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور نہ ہی ہمیں کسی سوچ و بچار کا موقع دیا۔ قاضی نے قتیبہ کو دے کر پوچھا، کیا کہتے ہو تم اس دعویٰ کے جواب میں؟ قتیبہ نے کہا، قاضی صاحب، جنگ تو ہوتی ہی فریب و دھوکہ ہے۔ سمرقند ایک عظیم ملک تھا، اس کے قرب و جوار کے کمتر ملکوں نے نہ تو ہماری کسی دعوت کو مان کر اسلام قبول کیا تھا، نہ ہی جزیہ دینے پر تیار ہوئے تھے، بلکہ ہمارے مقابلے میں جنگ کو ترجیح دی تھی۔ سمرقند کی زمینیں تو اور بھی سرسبز و شاداب اور زوراور تھیں۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ لوگ بھی لڑنے کو ہی ترجیح دیں گے۔ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ قاضی نے قتیبہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، قتیبہ، میری بات کا جواب دو، تم نے ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، جزیہ یا پھر جنگ کی خبر دی تھی؟ قتیبہ نے کہا، نہیں قاضی صاحب، میں نے جس طرح پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا تھا۔ قاضی نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہو، اس کے بعد تو عدالت کا کوئی اور کام رہ نہیں جاتا۔ قتیبہ، اللہ نے اس دین کو فتح اور عظمت دی ہی عدل و انصاف کی وجہ سے ہے، نہ کہ دھوکہ دہی اور موقع پرستی سے۔ میری عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ تمام مسلمان فوجی اور ان کے عہدیدار اپنی بیوی بچوں سمیت اپنی ہر قسم کی املاک، گھر، دکانیں چھوڑ کر سمرقند کی حدوں سے باہر چلے جائیں۔ سمرقند میں کوئی مسلمان باقی نہ رہے۔ اگر ادھر دوبارہ آنا بھی ہو تو بغیر کسی پیشگی اطلاع کے اور دعوت کے نہ آئیں۔ 3 دن کی سوچ بچار کی مہلت دیے بغیر بھی نہ آیا جائے۔ پادری جو کچھ دیکھ اور سن رہا تھا وہ ناقابل یقین بلکہ ایک مذاق اور تمثیل نظر آ رہا تھا۔
چند لمحوں کی یہ عدالت، نہ کوئی گواہ نہ ہی دلیلوں کی ضرورت، اور تو اور قاضی بھی اپنی عدالت کو برخاست کر کے قتیبہ کے ساتھ ہی اٹھ کر جا رہا تھا، اور چند گھنٹوں کے بعد ہی سمرقندیوں نے اپنے پیچھے گرد و غبار کے بادل چھوڑتے لوگوں کے قافلے دیکھے جو اس شہر کو ویران کر کے جا رہے تھے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے سے وجہ پوچھ رہے تھے، اور جاننے والے بتا رہے تھے کہ عدالت کے فیصلے کی تعمیل ہو رہی ہے۔ اور اس دن جب سورج ڈوبا تو سمرقند کی ویران اور خالی گلیوں میں صرف آوارہ کتے گھوم رہے تھے، اور سمرقندیوں کے گھروں سے آہ و پکار اور رونے دھونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ان کو ایسے لوگ چھوڑ کر جا رہے تھے جن کے اخلاق، معاشرت، برتاؤ، معاملات اور پیار و محبت نے ان کو اور ان کے رہن سہن کو مہذب بنا دیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ سمرقندی یہ فراق چند گھنٹے بھی برداشت نہ کر پائے۔ اپنے پادری کی قیادت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے روانہ ہو گئے اور ان کو واپس لے آئے۔ اور یہ سب کیوں نہ ہوتا؟ کہیں بھی تو ایسا نہیں ہوا تھا کہ فاتح لشکر اپنے ہی قاضی کی کہی ہوئی دو باتوں پر عمل کرے اور شہر کو خالی کر دے۔ دین رحمت نے وہاں ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند ایک عرصہ تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔